جناتی دنیا کی جسم و جاں پر کب کبھی طاری کرتی حقیقت پر مبنی ڈراؤنی اور خوفناک کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی پراسرار کہانی کا نام ہے جناتی دنیا۔ وہ زبردست طوفانی رات تھی۔ بارش اور تیز ہواؤں نے افہام کو دفتر میں رکنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ افہام کی بیوی انم اپنے بیٹے رومی کو لے کر کمرے میں بیٹھی افہام کا انتظار کر رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے لان میں رکھی پلاسٹک کی کرسیاں ادھر سے ادھر اڑ رہی تھی۔ بڑے بڑے درخت جھوم کر یہ بتا رہے تھے کہ آج بادلوں کو ترس نہیں آنے والا۔ انم نے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی تھی، لیکن پھر بھی طوفانی ہوا کے بے رحم تپیڑے رک نہیں رہے تھے۔ ٹھک 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 دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو انم خوشی سے بریز ہو کر اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے رک گئی۔ افہام کے پاس تو گاڑی ہے، پھر یہ کون ہے؟ انم کی چھٹی حس نے اس کے رونگٹے کھڑی کر دیے۔ دستک بس ستور ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انم اس نتیجے پر پہنچی کہ ہو سکتا ہے بارش سے گاڑی خراب ہو گئی ہو اور سیل فون میں چارج نہ ہو۔ انم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور لان سے ہوتے ہوئے وہ گیٹ پر پہنچی اور گیٹ کی کنڈی کھول دی، پر باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ ٹھک 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 دوبارہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ کپکپانے لگی تھی، چھتری اس کے ہاتھوں سے گر گئی تھی۔ تیز بارش نے اس کو مکمل بھگو دیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے گیٹ کو تکنے لگی کہ افہام کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو انم نے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا تو سامنے افہام کار میں بیٹھا نظر آیا۔ اس کی نظر انم پر مسکوز تھی۔ تم تو مکمل بھیگ چکی ہو، بارش میں بھیگنے کا ارادہ تھا تو چھتری اٹھانے کی زحمت کیوں کی؟ افہام نے رین کوٹ اتارا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ افہام آپ کے آنے سے پہلے گیٹ پر دستک ہوئی تھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو کوئی نہ تھا۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، انم نے تولیہ افہام کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں تھا، اگر کوئی ہوتا تو ہمارے ساتھ ہوتا۔ خیر بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا لگاؤ۔ اچھا لاتی ہوں۔ کیا رومی سو گیا ہے؟ ہاں ابھی سویا ہے، انم کھانا ٹیبل پہ لگاتے ہوئے بولی۔ افہام میرے کندھوں میں شدید درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سارا بوجھ رکھ دیا ہو کسی نے۔ انم نے کھانا ٹیبل پر رکھ دیا اور ہاتھوں سے اپنے دونوں کندھے دباتے ہوئے بولی۔ میڈم آپ کو کتنی بار تو کہا ہے نوکر رکھ لیتے ہیں، سارے گھر کی ذمہ داری لینے کا شوق آپ کو ہی پڑا ہوا ہے۔ 4 مہینے کا ہے رومی، اس کو سنبھالنا، پھر گھر کے 1 to all کام۔ افہام نے کہا پہلے بھی تو کرتی تھی نا، شادی سے پہلے میں اور شبانہ ہی سارے کام کرتی تھی۔ انم نے پانی کا گلاس افہام کو پکڑایا۔ شادی کے بعد عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے فزیکلی۔ افہام نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا، جبکہ انم برتن سے بیٹھنے لگی۔ بس اب رخصتی کرا لینا، میں بہت بور ہو جاتی ہوں۔ انم کی شادی کے بعد دل ہی نہیں لگتا، شبانہ نے کمبل سے اڑتے ہوئے کہا۔ بس 1 سال اور ویٹ کرو۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، نہیں جانو، انکل کو منا لو رخصتی کے لیے۔ شبانہ کا موڈ بالکل رونے والا ہو گیا تھا۔ یار کچھ مسئلے ہیں، وہ حل ہو جائے تو رخصتی کر لیں گے، اور ویسے بھی شرعی طور پر تو تم میری بیوی ہو، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ شاہد کی آواز میں شوق ہی جھلک رہی تھی۔ 1 سال میں اگر میں مر گئی تو؟ شبانہ کے سوال پر شاہد کو چپ لگ گئی۔ اور اگر میں مر گیا تو؟ تھوڑی دیر بعد دوسری سائڈ سے آواز آئی، اس لیے تو کہتی ہوں رخصتی کرا لیں۔ شبانہ کی آنکھوں میں اب آنسو جھل ملا رہے تھے۔ میری جان کی ٹوٹی، میری مجبوریوں کو سمجھو۔ شاہد سمجھ گیا تھا کہ اب شبانہ رونے والی ہے۔ اچھا میں کھانا کھا لوں پھر بات ہوتی ہے، خدا حافظ۔ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد شبانہ اٹھی اور کمپیوٹر آن کر لیا اور جلدی سے شادی کے وظیفے کھول کر بیٹھ گئی۔ شبانہ اور شاہد کے نکاح کو 1 سال بیت گیا تھا۔ شبانہ اپنی پھپھو کی بیٹی انم کے ساتھ رہتی تھی۔ انم کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ شبانہ کے ماں باپ کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے۔ شبانہ کی رخصتی کا سب کو انتظار تھا، لیکن شاہد اور اس کے گھر والوں کے کچھ مسئلے آڑے آ رہے تھے۔ شبانہ موبائل سائڈ پر رکھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی پر اس کے فیورٹ اینکر کا پروگرام چل رہا تھا، جس میں وہ بڑی بہادری سے جعلی عاملوں کو بے نقاب کر رہا تھا۔ شکر ہے کہ نیٹ پر جو وظائف ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتے ہیں، شبانہ نے دل ہے دل میں سوچا اور مسکرا دی۔ میرا رومی بڑا ہو گیا، ماما کا شہزادہ، دولہا بنے گا اور پھر اس کی دلہن آئے گی پیاری سی۔ انم رومی کی مالش کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی۔ بولو مما، بابا، آنی۔ انم رومی کو الفاظ سکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مالش ختم کرنے کے بعد انم نے تیل سائڈ پر رکھا اور ہاتھ دھونے چلی گئی۔ مما، رومی کی آواز پر اچانک انم کے بڑھتے قدم رک گئے۔ انم ڈرتے ڈرتے رومی کو دیکھنے لگی۔ 4 ماہ کا رومی ہنستے ہوئے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ انم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں رومی زور زور سے رونے لگا۔ انم نے کانپتے ہاتھوں سے رومی کو اٹھایا، وہ ابھی بھی آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ انم بجلی کی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر جلدی سے فون اٹھایا، شبانہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو، شبانہ اپنی پرسکون آواز میں بولی۔ شبانہ یار میرے گھر میں کوئی ہے، انم چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کون ہے؟ کوئی جن بھوت۔ یار تم یقین جانو پرسوں رات سے عجیب عجیب ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، تم پلیز یہاں آ جاؤ۔ انم رومی کو گود میں اٹھائے لان میں آ گئی۔ 1 سیکنڈ، جن بھوت تمہارے گھر میں ہے تو میں یہاں کیوں آؤں؟
تم یہاں آ جاؤ۔ شبانہ دیکھو، افہام میرے لیے جاب سے چھٹی نہیں لے سکتے، اور رہی بات تمہاری تو تم تو اکیلی ہو، بآسانی آ سکتی ہو نا۔ چلو میں شاہد سے اجازت لے لوں پھر۔ شبانہ تم اپنی تیاری کر لو، شاہد سے اجازت میں خود لے لوں گی۔ انم کی بات پر شبانہ مان گئی۔ اب انم قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ بریانی بہت مزے کی بنی ہے، انم نے کباب توڑتے ہوئے کہا۔ مزے کی کیوں نہ ہو، مسز شاہد نے جو بنائی ہے۔ شاہد نے ہنستے ہوئے شبانہ کی طرف دیکھا، جس پر شبانہ شرما سی گئی۔ ویسے شاہد کو بلانے کا آئیڈیا کس کا تھا؟ انم نے تینوں پر نظر دوڑائی۔ میرا بھائی، ہماری ایک ہی تو سالی ہے، اور ویسے بھی شرعی طور پر دونوں میاں بیوی ہیں۔ کیوں شاہد؟ افہام نے بھیوں اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن ابھی ان کی رخصتی باقی ہے، تو ہمیں ان دونوں پر نظر رکھنی پڑے گی۔ ہاں ہاں، کیونکہ آج رات شاہد ادھر ہی رک رہا ہے۔ انم نے مسکراتے ہوئے شبانہ کو کونی ماری، جو کافی دیر سے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ انم چلو برتن سمیٹیں۔ شاہد کے سرمانے پر تینوں کے کہکے سنائی دیے۔ گھر میں رونق لگ گئی ہے جب سے تم آئی ہو، انم چائے چولہے پر چڑھاتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم تو کہہ رہی تھی کہ جن بہت ہے، مجھے تو اب تک کچھ محسوس نہیں ہوا، شبانہ نے کہا۔ بھوتوں کو چھوڑو اور یہ چائے شاہد کو دے کر آؤ، انم بولی۔ میں؟ ہاں تم۔ انم نے پرچ پیالی شبانہ کو تھما دی، اور شبانہ خوشی خوشی لے کر شاہد کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں اندر آ جاؤں؟ دودھ جیسی سرخ رنگت پر گلابی ہونٹ اور سنہرے بال لیے شبانہ نے کمرے میں جھانک کر کہا۔ شاہد نے ہاں میں گردن ہلائی اور شبانہ کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کی قمیض اور ریڈ کیپری میں وہ کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ آج تو جناب کی بات ہی الگ ہے، شاہد نے شبانہ سے کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ آج آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، شبانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی۔ شاہد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن شبانہ پیچھے ہو گئی۔ کیا ہوا، کیوں ترسا رہی ہو؟ شاہد نے بے چارگی سے کہا۔ جناب ابھی انتظار فرمائیے، صبر کریں، جلدی رخصتی کروائیں، شبانہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ آج سے میں نے ایک وظیفہ اسٹارٹ کرنا ہے، پھر اللہ کے کرم سے ہم دونوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ شاہد کی خاموشی بھانپتے ہوئے شبانہ نے کہا۔ وضو کرتے ہی شبانہ مصلے پر بیٹھ گئی اور نیٹ سے دیکھا ہوا شادی کا وظیفہ اسٹارٹ کیا۔ انم کو پتا تھا کہ شبانہ نے وظیفے میں بولنا نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ کام میں مگن تھی۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ انم برتن سمیٹ کر دھونے لگی۔ برتنوں سے فارغ ہو کر اس نے فریج سے قیمہ نکالا، اتنے میں رومی کے رونے کی آواز آ گئی۔ انم ہاتھ صاف کر کے رومی کے کمرے میں چلی گئی۔ رومی کا ڈائپر چینج کرنے کے بعد اس سے سلانے لگی۔ انم نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو 12:30 بج چکے تھے۔ انم نے رومی کو بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے اٹھی۔ افہام دفتر سے آنے والا تھا، لیکن ابھی تک کھانے کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پورے کچن میں برتن بکھرے پڑے تھے اور ناشتے کے برتن بھی جو کے تو تھے۔ عائشہ، انم نے شبانہ کو آواز دی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ تو وظیفہ کر رہی ہے۔ انم نے جلدی سے کمرے میں گئی اور رومی کو لے کر شبانہ کے قریب بیٹھ گئی۔ شبانہ نے ایک نظر انم اور رومی کو دیکھا اور پھر پڑھائی میں لگ گئی۔ کوئی 1 بجے اس کی پڑھائی ختم ہوئی۔ دعا مانگ کر اس نے انم کو گھورا۔ کیا بات ہے؟ شبانہ نے غصے سے پوچھا۔ شبانہ، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں بھوت ہے، دیکھو سارا کچن بکھرا ہوا ہے، حالانکہ میں نے خود صفائی کی تھی۔ انم شبانہ کا بازو پکڑ کر کچن میں لے گئی، لیکن کچن تو شیشے کی طرح چمک رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ لو، اب میڈم کو بھولنے کی بیماری لگ گئی ہے، شبانہ نے ہلکی سی چپت انم کے سر پر لگائی اور رومی کو لے کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ انم اب بھی حیرانگی سے کچن کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انم نے دل میں سوچا اور آگے بڑھ کر ہانڈی میں جھانکا۔ ہانڈی میں قیمہ رکھا ہوا تھا، جسے پہلے انم رکھ کر گئی تھی۔ انم نے آیت الکرسی کا ورد اپنے اوپر کیا اور کھانا بنانا شروع کر دیا۔ چلو آج شبانہ کو گھمانے لے چلتے ہیں، انم تم سینڈوچ بنا لینا۔ افہام نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ واؤ، کدھر چلیں گے بھائی؟ اور یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ عمر حیات محل، افہام نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ عمر حیات محل، یہ کہاں ہے؟ انم نے تعجب سے پوچھا۔ چنیوٹ میں، شاہد نے بتایا تھا، شبانہ نے وضاحت کی۔ پتہ ہے، عمر حیات محل کو پاکستان کا تاج محل کہا جاتا ہے۔ یہ 1992 میں بننا شروع ہوا۔ اس کا مالک شیخ عمر حیات تھا۔ پوری شیخ برادری اس بات پر فخر کرتی ہے۔ عمر حیات نے اپنے سرمایہ کا بھاری حصہ اس محل کی تعمیر پر لگا دیا، پر افسوس محل مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹے کی قبریں بھی اسی محل میں بنائی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمر حیات کو نظر کھا گئی۔ بڑی بری چیز ہے یہ نظر لگنا بھی، پھر تو ان کی روحیں بھی بھٹکتی ہوں گی۔ مجھے بہت شوق ہے جن بھوت دیکھنے کا، شبانہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلو جی، انم نے بزاری سے کہا اور چائے کے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور سینڈوچ تیار کرنے لگی۔ شبانہ بھی اپنی بلیک جینز اور پنک فراک نکال کر پریس کرنے لگی۔ دن کے 3 بج چکے تھے، ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ شبانہ نے اپنے شولڈر بیبی بیگ لٹکایا اور کار میں بیٹھ گئی۔ انم بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔
جبکہ افہام اور شاہد آگے کی سیٹوں پر براجمان تھے۔ کار میں گانوں نے سب کا موڈ فریش کر دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ سب عمر حیات محل کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک گائیڈ ان کی رہنمائی کرتا ہوا اندر لے گیا تو خوبصورتی کا شہکار نمونہ ان کے سامنے تھا۔ پانی ملے گا؟ شبانہ نے گائیڈ سے کہا۔ جی اس طرف کولر رکھا ہے، گائیڈ نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ کہو تو میں سراب کر دوں اپنی جان کے ہوٹ، شاہد نے آہستگی سے شبانہ کے کان میں کہا، جس پر وہ شرما کر کولر کی طرف چل پڑی۔ پانی پینے کے بعد شبانہ نے اپنے بیگ سے پانی کی ایک بوتل نکال کر بھری اور پھر واپس جانے لگی کہ عائشہ، ایک انجانی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو شبانہ نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا پر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اس نے کندھے اچکائے اور واپس آ گئی۔ یہ قدیم لائبریری ہے، اس کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے جس میں اس وقت کی ثقافت کی چند جھلکیاں محفوظ کی گئی ہیں، جن میں فریم میں جڑے ناخن نگاری کے چند نمونے اور عمر حیات کے استعمال میں رہنے والی گاڑی کے اوزار وغیرہ شامل ہیں۔ گھریلو ساز و سامان میں بس ایک ٹارچ باقی ہے اور دھلے کا کرتا۔ دھلا کون تھا؟ انم نے گائیڈ کی بات کاٹ کر پوچھا۔ عمر حیات کا بیٹا گلراز حیات، شادی کا دعوت ولیمہ بھی یہیں بوسیدہ حالت میں موجود ہے۔ شاہد کے موبائل نے گائیڈ کو روک دیا۔ ایکسکیوز می، شاہد موبائل لے کر سائیڈ پر چلا گیا اور گائیڈ نے دوبارہ اپنی بات شروع کر دی۔ عائشہ، شاہد کی سرگوشی پر شبانہ نے مڑ کر دیکھا تو شاہد ہاتھ کے اشارے سے اس کو بلا رہا تھا۔ انم میں آتی ہوں، شبانہ بہانہ بنا کر شاہد کے پاس چلی گئی۔ جی جناب، شبانہ مسکراتے ہوئے شاہد کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جانو ناراض ہو کیا؟ میں نے کوئی غلطی کر دی کیا؟ شبانہ نے شاہد سے کہا، لیکن وہ بس ستور سامنے منہ کیے کھڑا تھا۔ پھر شبانہ خود ہی شاہد کے سامنے چلی گئی۔ شاہد کی آنکھیں آنسوؤں بھیگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ڈیئر؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، پلیز بولو نا۔ اور پھر شبانہ رونے لگی کہ اچانک شبانہ کا موبائل بجا تو شبانہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو اس کی آنکھیں مارے حیرت سے جیسے پتھرا گئی۔ موبائل کی اسکرین پر ہسبینڈ جی کالنگ لکھا ہوا تھا۔ شبانہ نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے بندے پر نظر ڈالی تو خوف سے اس کو چکر آنے لگے۔ اب سامنے ایک سرکٹا انسان کھڑا تھا۔ 2 دن سے بوجھ پڑی ہے، دواؤں کا اثر بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر شگفتہ نے شبانہ کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کے ہاسپٹل میں فیک میڈیسن یوز ہوتی ہے کیا؟ شاہد جذباتی ہو کر بولا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہوگا تو وہی جو خدا کو منظور ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر شگفتہ شاہد کی بات کاٹ کر بولی، یہ ہمارا پروفیشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر مریض کی حالت بگاڑتے ہیں؟ نرس، اس کی مسز کا سامان ان کے حوالے کر دیں اور آپ ان کو یہاں سے فوراً لے جائیں، ڈاکٹر شگفتہ چیش میں آ کر بولی، جبکہ شاید داس پیسا رہ گیا۔ آپ کو کیا پڑی تھی ڈاکٹر صاحبہ سے پنگا لینے کی؟ اب دیکھو، نرس مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا دیکھوں؟ شہر میں اور بھی اچھے اسپتال ہیں۔ شاہد نے ایک نظر نرس پہ ڈالی اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ایمبولینس ارینج ہوتے ہی وارڈ بوائے نے اسٹریکچر کی مدد سے شبانہ کو ایمبولینس میں ڈالا۔ شاہد شبانہ کے پاس ہی بیٹھ گیا اور ایمبولینس چل پڑی۔ رات کے تقریباً 8 بجنے والے تھے۔ ایمبولینس ہسپتال کی جانب رواں دوا تھی کہ اچانک زوردار بادل گرجنے لگے اور ہوا چلنا شروع ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ ہوا تیز ہوتی گئی۔ صاحب لگتا ہے طوفان آئے گا، گاڑی روکنی پڑے گی، ڈرائیور نے شاہد سے کہا۔ نہیں، تم چلاتے رہو، ہمارے ساتھ مریض ہے، تم چلاؤ جلدی، شاہد نے شبانہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے ایمبولینس کی رفتار بڑھا دی۔ اسی اثناء میں مٹی کا طوفان آ گیا۔ ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی۔ سڑک کے کنارے پر لگے درخت گرنا شروع ہو گئے۔ ایمبولینس تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ اچانک ایک موٹا درخت ایمبولینس پر گر گیا۔ ایمبولینس ہچکولے کھاتی ہوئی الٹ گئی۔ شاہد نے گاڑی میں لگا ہینڈل مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے دیکھا شبانہ اوندھے منہ گری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس نے خود کو آزاد کرایا، پھر اس نے اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہوئے شبانہ کو باہر کی طرف گھسیٹا۔ ایمبولینس سے نیچے اترتے ہی وہ آہستہ آہستہ شبانہ کو باہر نکالنے لگا۔ شاہد، شاہد، شبانہ بہت ہلکے ہلکے بول رہی تھی، جسے سن کر شاہد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شبانہ، تم کو ہوش آ گیا؟ شاہد نے خوشی سے لبریز ہوتے ہوئے کہا، لیکن وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ شاہد نے اسے گاڑی کے سہارے بٹھایا اور ڈرائیور کے پاس گیا، لیکن ڈرائیور تو بری طرح زخمی ہونے کی وجہ سے دم توڑ چکا تھا۔ شاہد نے شبانہ کو سہارا دیا اور پیدل چلنے لگا۔ ہوا بہت زوروں پر تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، موبائل سگنل بھی آف ہو چکے تھے۔ اب وہ اکیلا ہی شبانہ کو لے کر چلنے لگا۔ کچھ دیر چلتے رہنے پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ وہ کوئی مکان تھا جس کے باہر بلب لگا ہوا تھا جو ہوا کے باعث جھول رہا تھا۔ شاہد شبانہ کو لے کر اس مکان کے پاس آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ رہی ہوں، مکان سے نسوانی آواز آئی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو شاہد کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ سامنے ڈاکٹر شگفتہ کھڑی تھی۔ خیریت؟ ڈاکٹر شگفتہ نے شاہد اور شبانہ کو دیکھ کر کہا۔ اصل میں طوفان کے باعث ہماری ایمبولینس الٹ گئی ہے،
اور ڈرائیور کی بھی حادثے میں موت ہو گئی، ہم بہت مشکل میں ہے۔ شاہد شرمندہ بولا۔ اندر آئیے، ڈاکٹر شگفتہ نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، اور شاہد شبانہ کو لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ مکان اندر سے کافی خوبصورت تھا۔ شاہد نے شبانہ کو صوفے پر لٹایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شگفتہ بولی، کیا مریض کو ہوش آ گیا ہے؟ ویسے ایک بات پوچھوں؟ شاہد بولا۔ پوچھئے۔ ڈاکٹر شگفتہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ شاید کیا پوچھنے والا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ پرائیویٹ ڈاکٹر؟ سیلری بھی اچھی خاصی ہے آپ کی، پھر یہاں ویرانے اور اس چھوٹے سے مکان میں کیوں رہتی ہے؟ شاہد کی بات سن کر ڈاکٹر شگفتہ نے زوردار کہکا لگایا۔ مسٹر شاہد، مجھے پتا تھا کہ آپ یہی پوچھیں گے۔ اصل میں یہاں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے بابا روحانی علاج کرتے ہیں۔ میں ہاسپٹل میں آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ اپنی مسز کو ایک بار میرے بابا سے دم کروائیں، لیکن آپ تو اپنی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ ڈاکٹر شگفتہ کی بات پر شاہد ہنسنے لگا۔ لو، بابا آ گئے۔ سفید داڑھی والے بزرگ کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر شگفتہ یک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی شاہد بھی کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم انکل، شاہد نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ بابا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شگفتہ کی بات سن کر شاہد نے معنی خیر نظروں سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، پہلے دن جب آپ کی مسز کو میں نے دیکھا کہ میڈیسن ان پر اثر نہیں کر رہی اور ان کا بلڈ پریشر بھی معمول سے بڑھتا جا رہا ہے، تو مجھے شک پڑا بابا سے تھوڑی بہت جان ماری بھی حاصل ہو گئی ہے۔ میں نے رپورٹ میں دیکھا کہ آپ کی مسز کی دھڑکن اتنی تیز چل رہی ہے کہ جتنی ایک عام انسان کی چلے تو اس کا دل پھٹ جائے۔ بے ہوشی میں شبانہ کا دماغ جاگ رہا تھا اور مسلسل اپنی باڈی سے بات کر رہا تھا۔ مطلب؟ شاہد نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ ہمارا برین ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں نیند آتی ہے تو ہمارے جسم کے پرزے بھی سو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی وائف کا ہر ایک حصہ جاگ رہا تھا اور اپنا اپنا کام کر رہا تھا۔ آپ کی وائف دوسری دنیا میں جاگ رہی تھی اور ہمارے سامنے بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر شگفتہ نے اپنی بات مکمل کی۔ دوسری دنیا؟ کیا مطلب؟ شاہد نے پھر سوال دہرایا۔ جنات کی دنیا، بابا نے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیوی پر جنات کا سایہ ہے۔ شگفتہ، ایک کٹوری میں پانی لے کر آؤ۔ شگفتہ فوراً اٹھی اور کچن سے پانی لے آئی۔ بابا نے پانی پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کیا اور شبانہ کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ پانی کی بوندیں شبانہ کے چہرے پر پڑتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکی تھی۔ بابا، یہ کیا کرشمہ کر دیا آپ نے؟ شاید خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ میں تو کہہ رہی تھی آپ سے، پر آپ بھلا سنتے ہیں کسی کی؟ ڈاکٹر شگفتہ مسکرانے لگی۔ اچھا، معاف کر دیجئے ڈاکٹر صاحب۔ تم کہاں تھی بیٹی؟ بابا نے شاہد کی بات کاٹ کر شبانہ سے پوچھا، جو آنکھ پتھارے بیٹھی تھی۔ اپنے شوہر کے پاس، شبانہ آنکھیں جھپکائے بغیر بولی۔ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا تھا اور بہت جلد وہ مجھے اس دنیا سے رخصت کر کے لے جائے گا۔ وٹ ربش، شاہد چڑھ کر بولا۔ کیا نام ہے اس کا؟ بابا نے تحمل سے پوچھا اور شاہد کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کلماش۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ وادی جن میں۔ تمہیں کہاں ملا؟ عمر حیات محل میں۔ اس نے تمہیں پہلی بار کہاں دیکھا؟ انم کے گھر میں۔ وہ تم سے کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ میری دنیا میں چلو۔ کیا وہ ہندو ہے؟ وہ ایک کتاب کو مانتا ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے۔ وہ کلمہ توحید کو مانتا ہے۔ مسلمان ہے وہ۔ شبانہ جواب دیتے ہی کانپنے لگی۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بابا، یہ کیا تھا؟ شاہد شبانہ کے ہاتھ رگڑتے ہوئے بولا۔ مجھے انم کے گھر لے چلو، جلدی کرو، بابا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شبانہ کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ بابا نے انم سے پوچھا۔ بابا جی، ہمارے گھر تو وہ ہفتے پہلے ہی آئی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا گھر میں، اس لیے میں نے شبانہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ انم نے اپنے گھر میں ہونے والی تمام واقعات بابا کو بتا دی ہیں۔ کیا وہ کوئی وظیفہ کر رہی تھی؟ بابا نے پوچھا۔ جی، شادی کا وظیفہ، شاہد نے انم کی تائید کی۔ کون سا؟ مطلب وہ کیا پڑھتی تھی؟ یہ تو ہمیں پتہ نہیں بابا جی، انم نے جواب دیا۔ شاہد بیٹا، تم اس کے کمرے میں جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کاغذ وغیرہ پر کچھ لکھا ہو، بابا نے شاہد سے کہا، اور شاہد تیزی سے شبانہ کے کمرے میں گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاہد ایک ڈائری لے کر آیا۔ یہ دیکھیے بابا جی۔ شاہد نے وہ ڈائری بابا کو تھما دی۔ جلد شادی کا وظیفہ، نیچے لکھے کلمات کو صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک پڑھنا ہے۔ یاد رہے، وظیفے کے دوران بولنا منع ہے، اور پڑھائی ختم کرتے ہی دعا مانگے اپنے مقصد کے لیے۔ کلمات کو بنا رکے لگاتار پڑھنا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ بابا اونچی آواز میں بولے۔ 1 منٹ، بابا بولتے بولتے رکے۔ کیا ہوا بابا جی؟ انم نے پوچھا۔ وہ کس جگہ بیٹھ کر وظیفہ کرتی تھی؟ بابا کے پوچھنے پر انم ان کو اس جگہ لے گئے تو بابا نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد انہوں نے پانی پر دم کر کے شبانہ کو پلایا۔ پانی پینے کے بعد شبانہ یک دم آنکھیں کھول کر اور تازہ دم ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہد بیٹا، تم دونوں میاں بیوی ہو، اسلام میں نکاح کی اہمیت ہے، اس لیے شبانہ کا ہاتھ مت چھوڑنا۔
میں کلماش کو بلانے جا رہا ہوں، بابا جی نے سفید چادر بچھا کر کہا تو شاہد نے شبانہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انم نے رومی کو سینے سے لگا لیا۔ بابا نے اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھی۔ اس کے بعد وہ منہ ہی منہ میں ورد کرنے لگے۔ کمرے کا ٹمپریچر کم ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ کمرے میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ سب کانپنے لگے۔ اچانک کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ مارے خوف کے سب کی آنکھیں پھترا گئیں۔ تھوڑی دیر اندھیرا رہنے کے بعد اچانک کمرے میں سفید روشنی ہوئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ شبانہ کے پاس کوئی مرد بیٹھا تھا جو شاہد اور شبانہ کے ہاتھوں کو گھور رہا تھا۔ کلماش، بابا نے اونچی آواز میں پکارا تو اس جن نے بابا کی طرف دیکھا۔ یہ جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے یہ اس کا شوہر ہے۔ بابا نے شاہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں ہو۔ اللہ نے انسان کے لیے انسان اور جنات کے لیے جنات پیدا کیے ہیں۔ انسان اور جن کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ میرے نکاح میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ انسان ہے تو کیا ہوا، میں ابھی اس کو جنی بنا دوں گا۔ کلماش بغیر ہونٹ ہلائے بول رہا تھا، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا کلماش، تم کیسے اسے اپنی بیوی بول سکتے ہو؟ بابا اب غصے میں آنے لگے تھے۔ 4 دن پہلے یہ میرے نکاح میں آئی، میں تو اب اس کو اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ کلماش کی بات سن کر بابا آگ جلائی ورد کرنے لگے۔ کلماش کے ہونٹ کھلے اور وہ چیخنے لگا، ٹھہرو بابا، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو بس افہام کے گھر پر رہتا تھا اور مجھے اندر آنے کی دعوت بھی افہام کی بیوی نے ہی دی تھی۔ پھر میں اس کے گھر میں رہنے لگا۔ ایک دن شبانہ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میرا نکاح وادی جن میں رہنے والی ایک جنی سے ہو رہا تھا، جس کے درمیان میں شبانہ نے مجھے بلایا اور نکاح کے کلمات بولنے لگی۔ شبانہ مجھے پسند آ گئی، اس لیے اب میں اس کو اپنی دنیا میں لے جا کر رہوں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کلماش گڑا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بہت سارے شیر مل کر ڈھال رہے ہوں۔ بابا نے اپنی بڑائی کا عمل تیز کر دیا۔ بابا کے سامنے آگ کا الاؤ روشن ہو گیا جو بابا کی طرف شعلے پھینک رہا تھا، لیکن پاک کلام کی برکت سے بابا محفوظ تھے۔ یکدم فضا میں زوردار دھماکہ ہوا اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کلماش فنا ہو چکا ہے۔ خدا کے کلام میں اور خدا کے کام میں بے حد برکت ہوتی ہے۔ بابا نے اٹھ کر شاہد کو گلے لگا لیا۔ تم دونوں کو نئی زندگی مبارک ہو۔ بابا نے شاہد کا ماتھا چوما اور شبانہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لیکن بابا اب تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ کون سے نکاح کا ذکر کر رہا تھا؟ شاہد نے بابا سے پوچھا۔ بیٹا ہوا کچھ یوں تھا کہ شبانہ اپنی شادی کا جو وظیفہ کرتی تھی وہ مستند نہ تھا، کسی نے شرارتاً نیٹ پر وہ وظیفہ اپلوڈ کر دیا تھا، یا پھر وہ قواعد و ضوابط لکھنا بھول گیا تھا۔ شبانہ زوال کے وقت بھی قرآنی آیت کا ورد کرتی رہی ہے۔ بابا نے کہا، زوال کے وقت مطلب؟ شبانہ نے سوال دہرایا۔ زوال کے وقت سے مراد وہ وقت جب سورج آپ کے سر پر ہو اور آپ کا سایہ نہ بنتا ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوقات اپنی مخصوص عبادات کر رہی ہوتی ہیں۔ شبانہ نے احتیاط نہیں کی اور یہ کلماش کے نکاح میں آ گئی۔ حالانکہ یہ نکاح نہیں تھا، جو تم دونوں کا نکاح ہے وہی اصل نکاح ہے۔ لیکن شبانہ بیٹا، کبھی بھی ایسا وظیفہ مت کرنا جس میں مستند ہونے کی گارنٹی نہ ہو، اور ہمیشہ زوال کے وقت کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ بابا نے شبانہ کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے بابا جی، شبانہ نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں اب کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، میں آج شام کو ہی تمہیں اپنے گھر رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ شاہد نے شبانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر شبانہ نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ خوش رہو بیٹا۔ بابا نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ انم نے شادی کی پلاننگ شروع کر دی۔ شبانہ اور شاہد اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ تھی آج کی پراسرار اور سبق آموز کہانی۔ سبق یہ کہ ہمیں کبھی بھی اس طرح کے وظیفے خود سے نہیں کرنے چاہیے، کسی کی رہنمائی ضرور لے لینی چاہیے۔ کسی اور اسی طرح کی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔